جناب اصغر مغل صاحب سے جو کرولے سے تشریف لائے ہیں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سوال پیش بات پھٹ رہی ہے، اس کو بھی دور کر دوں. جی اصغر مغل صاحب السلام علیکم، فرمائیے. جی بس جی آپ نے کافی تفصیل سے بات تو کر دی ہے. میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارے پاس کون سی یارڈ سٹک ہے کہ ایک انسان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو میں یا کوئی اور یا تیسرا آدمی یہ کہہ دے کہ یہ کافر ہے؟ تو اگر اس کے پاس کوئی یارڈ سٹک ہے تو اس کا بیسس کیا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل ہے یا مطلب ہے کہ یوں ہی ایک شوشہ بنا کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی بات ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو سوال ہے بہت ہی بنیادی سوال ہے، جزاک اللہ. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ کسی کو کافر کہنے سے عملاً فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اگر کوئی کسی کو کافر سمجھتا ہے تو بے شک سمجھتا رہے. سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کی ملی اتحاد کے خلاف اگر وہ فتویٰ دیتا ہے اور اپنے کفر کے فتوے کے نتیجے میں لازم قرار دیتا ہے کہ دوسرے حصے کو ملت سے کاٹ کر باہر پھینک دیا جائے، تو یہ فساد کی جڑ ہے. تو اس کے بارے میں کر رہا ہوں کوئی ایسا لائے عمل؟ ہاں، لائے عمل وہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم پیش فرما چکے ہیں. وہ جو مثال ابھی میں نے دی تھی وہ کافی فرقوں والی، وہ بڑی واضح ہے. اس سے پہلے بھی تو اختلافات ہوئے تھے امت موسوی میں، مگر عام انبیاء بھی آتے رہے، مجددین طرز کے علماء انبیاء آتے رہے، مگر مسیحیت نہیں ہوئی. آخر نبی اور مسیح میں فرق کیا ہے؟ بنیادی میں آپ کو بس کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں جانے سے سمجھتا ہوں میں، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب اس کی ایک بیسس رانگ ہے تو اس کو کیوں نہ اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو پتہ لگے. کون کہے گا؟ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو خرابی ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ میں ایک، جب میں حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ پھر سنتے ہیں. ایک سیکنڈ میں سننے کی کوشش کروں گا آپ کی بات. تو یہ کیا اس طرح الزام لگا دینے سے دوسرے کو فرق نہیں پڑتا؟ لیکن الزام لگانے والا یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں، یا تو یہ مشرک ہیں یا یہ کوئی ایسی غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جس کے بیسس غلط ہے. تو کیا جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو حق تو ہے، لیکن یہ کیوں نہیں آپس میں دونوں پارٹیز کو سمجھ آتا ہے؟ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ مذہبی رہنما تقوی پر قائم نہیں ہوتے. اگر وہ تقوی پر قائم ہو، مذہبی لیڈرشپ، تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی. اور تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی اس حالت سے امت کے اس دور کو مثال دی ہے جو آخر تک پہنچ چکی تھی، جس کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا علاج نہیں رہا. اس وقت آپ کا طریقہ علاج یہ ہے کہ پھر اللہ اپنے ہاتھ میں معاملے کو لیتا ہے. جب تک ڈیوائن ریفارمر نہ آئے یہ لوگ درست نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے پالیٹکس کا بھی ذکر فرمایا تھا. پالیٹکس مذہب میں داخل ہو چکی ہوتی ہے اور خدا کے خوف کی بجائے فیصلے اس بات پر ہوتے ہیں کہ ہماری انسانی ٹیریٹری کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہے. اللہ کی ٹیریٹری کی بحث اٹھ چکی ہوتی ہے. جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو یقین کریں کہ رہنما اس لائق نہیں رہے کہ ان کی پیروی کی جائے. میں مثال دیتا ہوں. ایک شیعہ ہے، اگر وہ سنی ہو جائے تو شور پڑ جاتا ہے، اور اگر شیعہ ماحول میں سنی ہو تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. لیکن ایک شیعہ اسلام کے پہ عمل کرنا چھوڑ دے، اسے کوئی شور نہیں پڑتا. ایک سنی اگر شیعہ ہو تو قیامت برپا ہوتی ہے، اور علماء فتوے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کیا ہم اس کو قتل کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے اور وہ ان کے جلائیں گے، ان کے کیا کہلاتے ہیں وہ جو تعزیہ نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن علماء کی آنکھوں کے سامنے وہ جو ان کی ٹیریٹری تھی وہ خدا کی ٹیریٹری نہیں رہتی اور شیطان اس پر حملے کرتا ہے.
ان کے ماننے والے جو سنی کہلاتے ہیں اغوا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دن دہاڑے ایک دوسرے کے قتل کرتے ہیں، عدالتیں جھوٹ سے بھر جاتی ہیں، علماء آرام سے لمبی تان کے سوتے ہیں، اس پر قیامت کیوں نہیں آتی؟ رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اس پہ قیامت نہیں آتی، ایک دوسرے کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے، کوئی قیامت نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ امت کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کے سردار ان کو اپنی ٹیریٹری سمجھتے ہیں، اور اسی کا نام سیاست ہے۔ ٹیریٹری کے اندر کوئی چیز رہے اور اس سے باہر نہ نکلے تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ جب ٹیریٹوریل نقصان شروع ہو اس وقت سیاست میں قیامت آیا کرتی ہے۔ یہی سیاست کا حال ہر جگہ دنیا میں موجود ہے۔ انگریزوں کے ملک کا ایک چپا بھی کوئی اور چیز قوم لینے کی کوشش کرے تو رد عمل ہوگا، یہاں تک کہ فوکلینڈ آئلینڈ تک رد عمل ہو گیا۔ لیکن اندرونی حالتیں جب بگڑتی ہیں تو سیاست کو کچھ نہیں ہوتا، اقدار چھوڑ دی، ظلم شروع ہو گئے۔ بالکل یہی شکل جب مذہب کی ہو جائے تو اس کو مذہب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ سیاست بن چکا ہوتا ہے۔ اگر خدا سے محبت ہو تو خدا کے بندے جب خدا کو چھوڑ کر شیطان کے بندے بن رہے ہوں اس وقت علماء کے دل میں ایک تہلکہ برپا ہو جانا چاہیے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بے دینی کی حرکت کرتا تھا اس کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن مرتد ہوتے تھے، آئے دن لوگ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اس پر کوئی تلوار نہیں اٹھتی تھی۔ قرآن کریم ان گواہیوں سے بھرا پڑا ہے، فرماتا ہے کہ روزانہ آنے والے آتے ہیں، صبح کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور شام کو کہتے ہیں ہم واپس اپنے پہلے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس قرآنی گواہی کے باوجود ایک بھی گواہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل عام کا حکم ہوا ہو، لیکن جہاں جھوٹ بولا جاتا تھا، جہاں فسق و فجور ہوتا تھا، وہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگتی تھی، ان کی اصلاح کے لیے کاروائیاں کی جاتی تھیں۔ یہ تقوی اور دین ہے۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ تقوی اور دین نہیں ہے، وہ صرف سیاست ہے۔ تو مطلب ہے کہ چانسز نہیں ہیں۔ ایک چانس ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اپنے آپ کو ماضی میں یہودیت کی اس دور کی طرف منتقل کر کے دیکھیں کہ مسیح ابھی نہیں آئے، اس وقت آپ کا فتویٰ یہی ہوتا جو آج آپ دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ختم نہیں ہوا، آپ کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اس لیے قیامت تک کی اہم خبریں خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ ان خبروں میں ایک خرابی کی خبر بھی تھی جو میں نے بیان کی، ان خبروں میں اس کی اصلاح کی بھی ایک صورت تھی۔ چنانچہ آپ ایسی تمام احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کہیں اشارتاً بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جب یہ حالت ہو جائے افتراق کی تو علماء اکٹھے ہوں گے اور سر جوڑ کر کوئی تدبیر کریں گے، یا عوام الناس کوئی ترکیب سوچیں گے، یا مسلمانوں کو تیل کی دولت عطا ہو جائے گی اور اس دولت کے ذریعے سے وہ کچھ اصلاحی کارروائی کریں گے۔ اشارتاً بھی کہیں نہیں ملتا ذکر۔ جب بھی علاج کی بات فرمائی ہے آپ نے مسیح کی بات کی ہے اور مہدی کی بات کی ہے۔ جو امت کا مالک ہے اس کی بات سنے بغیر اپنی طرف سے آپ ہزار تجویزیں کر لیں، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ مہدی جس کا دعویٰ وعدہ کیا کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ مسیح جس کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے وہ آیا کہ، یہ دو فیصلہ کن باتیں ہیں۔ اگر وہ نہیں آئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میرا اس سے یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ مسیح آئے یا نہیں آئے۔ پھر آپ کا تعلق نہیں تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میرا مقصد نہیں، تعلق سے میرا مطلب میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میرا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، جتنے یہاں لوگ سب بیٹھے الحمدللہ۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ میں اس لیے کہ یہ جو احمدیت کو جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، میں اس محفل میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میری بات سن لیجیے۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ انما المومنون اخوہ۔ ایک تعریف یہ ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ دل کی باتیں اور عقائد کی باتوں میں اگر آپ پڑھ کر یہ اختلاف حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسا جھگڑا ہے جس کو آپ کبھی طے نہیں کر سکتے۔ مگر قرآن کریم نے جو کھلی علامتیں بتائی ہیں وہ بغیر تعلیم کے ہر کس و ناقص معلوم کر سکتا ہے،
وہ ان میں سے ایک یہ ہے انمل المومنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور بھائی بھائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا ایسے بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو، اگر پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے. یہ روح اسلام ہے. آج ہے؟ یہی تو میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان. میں کہتا ہوں مسلمان نہیں ہے میرا. قرآن کی روح سے آپ دیکھیں تو مسلمان نہیں رہتے. یہی تو جھگڑا ہے. اسلام تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. چلے ٹھیک ہے جی، بس میرا نہیں چلے کی بات نہیں. واقعہ یہ ہے کہ تقوی کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے مٹی کا مادو بنا دیں اور کہیں آدمی بن گیا. شکل صورت میں آدمی ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم شکل صورت میں اور عقائد کے لحاظ سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، مگر قرآن نے ان انسانوں کی جو تعریف بیان فرمائی، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ عالم اسلام سے مفقود دکھائی دیتی ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ شاید درست ہوگا. نہیں اب آپ بھی تقوی سے کام لیں. نہیں اب تو یہ تو جس تقوی کی بحث ہو رہی ہے اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا یہ میری سٹیٹمنٹ درست ہے کہ غلط ہے کہ وہ تعریف المومنون اخوہ اور وہ تعریف کہ مومن اس طرح بھائی بھائی ہوتے ہیں جیسے ایک بدن ہو، اور ایک انگلی کو بھی تکلیف پہنچے تو سارا بدن لرزے میں آتا ہے، یہ آج صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہی بھائی نہیں ہیں. نہیں نا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں بس. شکریہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں. ہاں تو یہی مسئلہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کا بیسس تو غلط ہوا ہے نا جی. جن لوگوں نے جو بنا رہا غلط کیا اس میں کوئی شک نہیں. اب میں